بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ تفسیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے، روایات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے قرآن کی، کوئی ویسی نہیں ہے، بے شک ویسی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی فرمائی ہے، کوئی ویسی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت ہی وزنی بات ہے، وہ تفسیر ہم تک روایات کی صورت میں پہنچی ہے، اس لیے روایات کو ماننا بہت ضروری ہے۔ فرمائی ہوگی آپ نے تفسیر، بالکل، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے جو تفسیر فرمائی، وہ تفسیر ہم تک جو پہنچی اور وہ آپ کی طرف منسوب ہوئی، یہ دوسری بات ہے، الگ بات ہے۔ وہ منسوب جو اب ہمارے پاس سامنے ہے، جو منسوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ یہ انہوں نے فرمائی ہے، یہ منسوب ہے۔ تو یہ جو منسوب ہے، یہ دیکھیں آپ اگر تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ایک میں بتا دوں، عرض کر دوں کہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے روایات کے ذریعے جو ہمارے پاس پہنچی ہے، چیدہ چیدہ آیات ہیں جن کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمائی ہے، چیدہ چیدہ آیات ہیں۔ تو وہ جیسے ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کو پرکھنا تو ہم نے قرآن کی روح سے ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے دو آیات قرآن کی رکھ رہا ہوں جن کی تفسیر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ایک حصہ اس کا منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے۔ تو وہ آپ ذرا پلیز دیکھ لیں، خود سن لیں، پڑھ لیں کہ وہ ایسی تفسیر میں تو واضح کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتی نبی کی طرف سے۔ نبی وہ فرما ہی نہیں سکتے ایسی چیز، مگر چونکہ وہ بیان ہوتی آ رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18، یہ اس کا میں ساتھ ہی ترجمہ تھوڑا سا بتا دوں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور۔ بات سورج کی میں ذرا کرنا چاہتا ہوں جو تفسیر میں آ رہی ہے کہ سب آسمان اور سب زمین کے سجدے میں ہے، سورج بھی سجدے میں ہے۔ یہ ہے حج کی آیت نمبر 18۔ اور آگے ہے سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر ہے 38 نمبر۔ اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، اور یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ سورج چلتا رہتا ہے، جہاں لفظ ہے مستقر کو میں ذرا نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ترجمہ جو بن رہا ہے اسی پر چلتا رہتا ہے، اپنے مستقر کی طرف۔ یہ دونوں آیات ہیں، دونوں آیات کا حج پہلے آ جاتی ہے، ظاہر ہے یہ 22 نمبر صورت ہے اور یاسین 36 نمبر ہے، مگر دونوں کے ذیل میں یہ، بلکہ جو پہلے آئی ہے اس کی پہلے حدیث بیان کر دی، اور جو بعد میں آ رہی ہے سورہ یاسین اس میں اس کا حوالہ دے دیا کہ وہاں بھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ جو قرآن پاک ہے میرے پاس وہی سعودی عرب والا۔ تو اس میں جو تفسیر ہے جو آپ کی طرف سورج کے حوالے سے چل رہا ہے، وہ بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت کیا کہتی ہے۔ اور یہ روایت کسی عام کی نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لکھا بھی ہے، صحیح حدیث میں ہے، اور ساتھ آگے عربی بھی دی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، اور بخاری شریف کے حوالے میں ہمارا ایمان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں جسے کہتے ہیں بخاری اور مسلم، کہ اس میں جو بھی ہے بالکل یہ نبی کا فرمان ہے جو ہم تک پہنچا۔ میں جلدی سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے جو فرمان ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ وہ سجدے کی بات ہوئی، اس کی راہ مقرر ہے، تو اس کے ذیل میں یہ تفسیر ہے آپ کی طرف منسوب۔
سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام یہی آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا کرتے تھے۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں سجدہ کرتا ہے نا کہا گیا حج میں، تو یہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ یہ حدیث ہے جی بخاری شریف کی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، یہ جو سورج ہے کہاں جاتا ہے، کہاں چلتا ہے؟ سائنس تو کہتی ہے یہ کہیں نہیں جاتا۔ اس نے اس کی دلیل جو ہے وہ اس میں وزن اس لیے ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور مختلف سیارے ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک زمین بھی ہے جو اس کے گرد گھومتی ہے، وہ 365 دنوں میں وہ اپنا چکر مکمل کرتی ہے اس سورج کے گرد۔ وزن اس لیے رکھتی ہے یہ بات سائنس کی کہ وہ اسی علم کی بنیاد پر، اس کے گھومنے کی بنیاد پر ہی وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، تو وہ 100% درست ہوتی ہیں، منٹ اور سیکنڈ تک درست ہوتی ہیں۔ تو وہ اسی بنا پر کرتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے اور چاند جو ہے جس زمین کے گرد گھومتا ہے، ان کی رفتار کا بھی پتہ ہے، ان کے راستوں کا بھی ان کو پتہ ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بتاتی ہے کہ سورج جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے۔ میرے بھائیو، اللہ کا عرش کہاں ہے ہمیں تو نہیں پتا، روایات ہی بتاتی ہیں، آپ یہ حدیثوں کی جو کتابیں یہی بتاتی ہیں، وہ تو 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو یہ تو سارا کچھ نچلے آسمان سے نیچے نیچے ہے، یہ جو ہمیں کوئی نظر تو نہیں آتا، جو بھی کہتے ہیں حد نظر ہے وہ آسمان ہے، وہ کتنا بلند ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، یہ تو اس کے نیچے ہے، نیچے رہتا ہے سورج۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ حدیث کہہ رہی ہے جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، عرش ہے 7ویں آسمان کے اوپر، سورج ہے نیچے، زمین اس آسمان سے بھی نیچے ہے، یہ زیر آسمان ہے یہ سورج۔ غروب ہو کے جاتا کہاں ہے؟ حدیث روایت کہہ رہی ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تو کہیں جاتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اب جب ہمارے ہاں یہ سورج غروب ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو یہ اس وقت سعودی عرب میں کھڑا ہوتا ہے، 2 گھنٹوں کا جو ہمارا فرق ہے اسی لیے فرق ہے نا، وہ ادھر سورج کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب پاکستان میں اب رات ہو رہی ہے اگر، تو امریکہ میں کینیڈا میں صبح ہو رہی ہے، یعنی سورج کسی وقت بھی انسانی آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتا، 24 گھنٹے یہ انسانی آنکھ کے سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ پاکستان کے آنکھوں کے سامنے انسانوں کے، پھر یہ سعودی عرب، جب سعودی عرب میں غروب ہوگا تو اگلے ملکوں میں ہوگا، یا جس وقت اب پاکستان میں اگر سورج غروب ہو گیا نظر نہیں آ رہا تو ادھر امریکہ میں نکل رہا ہوگا، وہ انسان دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں کس وقت عرش کے نیچے جاتا ہے؟ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کہانیاں بنائی جاتی ہیں، کیوں بنائی گئیں، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات کیوں بیان کریں جو حقائق کے منافی ہے؟ وہ اس وقت تحقیق نہیں ہوئی ہوگی، نہ ہوئی ہوگی، تو ایسی بات آپ کیوں بیان فرما دیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے؟ اس میں اور بھی بتاؤں کہ یہ عرش کا بھی معاملہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، تو وہ عرش ہے، اس پر اللہ ہے۔ میرے بھائیوں کہاں اللہ ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہمارے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ راگ سے بھی قریب ہوں، اور وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ برابر ہے، وہ ایک ذات ہے، ایسا نہیں ہے وہ کسی جگہ پر اللہ زیادہ ہے کسی جگہ پر اللہ کم ہے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ذات ہے، ہر جگہ پر وہ برابر ہے۔ میں کیا مثال دوں اپنے جسم کی؟ مطلب میرا نام منیر شاکر ہے، میں انگلیوں میں زیادہ ہوں، پاؤں میں زیادہ ہوں، سر میں زیادہ ہوں، میں کہاں زیادہ ہوں؟ میں تو ہر جگہ جو بھی ہے وہ منیر ہی ہے، منیر شاکر ہی ہے۔ وہ اللہ کی مثال نہیں دی جاتی، اللہ ایک ذات ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ برابر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں میں صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ تفسیر جی جو نبی نے بیان فرمائی ہے ویسی نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں،
لیکن وہ تفسیر جب ہمارے پاس پہنچتی ہے، جو آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اس کی ایک مثال میں، ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یہ 2 آیات ہیں، سورہ حج کی آیت بتا دی میں نے آپ کو 18 نمبر، اور یہ سورہ یاسین 36 نمبر ہے، اور اس کی 38 نمبر آیت ہے۔ آپ خود کھول کے دیکھ لیں، اور اسی کی ذیل میں ہی یہ جو روایت ہے یہ بیان ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کے لیے آپ کے سامنے صرف عرض کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایسی باتیں نہ جانے کتنی ہیں جو نبی کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، سوچنے پر بھی نہیں غور کرتے۔ کہ ذرا سوچیں تو صحیح، غور کرنا تو گناہ نہیں ہے نا، سوچ لیں ذرا۔ قرآن کے بارے میں بھی ہے، وہ اندھے بہرے ہو کر اس کی آیات پر نہیں گر پڑتے، وہ سوچتے، غور و فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کا فرمان ہے، ہمارے پاس پہنچ گیا، یہ آپ نے ایسا فرمایا، لیکن تھوڑا سا غور تو کر لیں، دیکھ تو لے کہ میرے بھائیوں یہ سورج کہاں جاتا ہے۔ یہ تو ہر وقت ہمارے کہنے کا مطلب انسان کی آنکھ کے سامنے رہتا ہے۔ یہ اگر کہیں کو جا رہا ہے تو یہ اکیلا نہیں جا رہا، یہ ایک پورا نظام شمسی ہے جس میں تمام سیارے ہیں، اور اس میں زمین بھی شامل ہے۔ اگر یہ سارا کچھ کہیں جا رہا ہے تو پتہ نہیں جا رہا ہوگا، ہم بھی جا رہے ہیں، ہم کھڑے بھی ہیں اگر تو پھر بھی جا رہے ہیں۔ ایسا ہے نا یا نہیں ہے؟ ہماری عمر جا رہی ہے نا، گزر رہی ہے۔ بے شک میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں تو یہی ہوگا نا، میری عمر جا رہی ہے، میں گزر رہا ہوں، وقت میں جا رہا ہے میرا، اور وہ جو میرا آخری وقت ہے وہاں میں اس کے قریب ہو رہا ہوں۔ تو میں بس یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا، لمبی بات نہیں، بس آپ غور فرما لیں کہ جو تفسیر نبی کی بہت بڑی وزنی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جو تفسیر نبی نے فرمائی ویسی کوئی تفسیر ہو نہیں سکتی۔ وہ تفسیر جب ہمارے پاس پہنچتی ہے، کس طرح پہنچتی ہے وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر وہ جو جرا و تعدیل جی چھننیوں سے چھن کر یہ روایت ہمارے پاس پہنچی ہوگی نا۔ جتنا انہوں نے معیار بنایا اس کا، اتنا مشکل، راوی ہیں سارے سچے راوی ہیں، اور ایک ایک راوی کو کنگالا ہوگا انہوں نے کہ کہیں کو جھوٹا نہ مل جائے، تو یہ روایت ہمارے پاس پہنچی ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور یہ ہمارے قرآن جو اب ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، میرے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ خود ہی اس کا جائزہ لے لیں آپ۔ بس میرے بھائیو جی، میں بات آپ سے عرض کرنا تھی، وہی بات کہتا ہوں کہ ان پاپولر بات کرتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ، یہ حق کی بات ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کی مہربانی، والسلام۔